تو اب میں دعوت دیتا ہوں راجہ کمال خان صاحب چیئرمین مہربانی مانج اتحاد پاکستان کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب راجہ کمال خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام میرے مال بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم. یہ جو ہماری منج قوم ہے، یہ ہمارے بزرگ 1210 میں راجہ منج نے ریاست مالوہ پر حکومت سنبھالی تھی. اس کے بعد 1220 میں چنگیز خان منگول جو ہے اس نے چائنا کو فتح کرنے کے بعد اس ہندوستان کی طرف بڑھا تھا اور اس نے اس ہندوستان پر جنگ مسلط کیا، جس کا جواب راجہ من نے 1220 میں دیا اور اس سے مقابلہ کیا. اس مقابلے میں چنگیز خان کو شکست ہوئی اور وہ ہندوستان کو چھوڑ کر بیک ہونے کے بعد افغانستان کی طرف چلا گیا. اس نے افغانستان کو فتح کیا اور اس کے بعد ترکی کے علاقے میں کی طرف چلا گیا، جس وجہ سے راجہ منج پوری دنیا میں مشہور ہوا کہ ہندوستان میں منج راجپوت ہیں جنہوں نے چنگیز خاندان کو اپنے ہندوستان کے اندر داخل نہیں ہونے دیا، جس وجہ سے یہ ہماری منج گور بنی. پوری دنیا میں ہونے کے بعد راجہ منج کا نام پوری دنیا میں مشہور ہوا، اس وجہ سے یہ ہماری منج گور مشہور ہوئی. تو 1263 میں راجہ منج کی وفات کے بعد ان کے بیٹے راجہ ویر سن انہوں نے حکومت سنبھالی. تو ان کی 5ویں مشق میں راجہ منج کی 5ویں مشق میں راجہ تلسی رام پیدا ہوئے جو راجہ جیسلمیر راجستھان میں ریاست ہے اور وہاں قلعہ ہے، اس کا نام بھی راجہ جیسل ہے. وہاں پر وہ پیدا ہوئے اور وہاں کے وہ راجہ صاحب کے بیٹے تھے، شہزادے تھے. بعد میں ان کی شادی ہوئی، تقریباً 40 سے 45 سال ان کی عمر تھی. تو وہ 1323 میں مسلمان ہوئے راجہ تلسی داس اس شریف کے مقام پر آپ کی مخدوم جہانگیر جہاں گیر صاحب تھے. اور پیر جو مخدوم جہانگیر جہاں گیر صاحب ہیں ان کی عمر اس وقت صرف 17 سال تھی اور راجہ تلسی داس صاحب کی عمر 40 سے 45 سال. جب انہوں نے ان سے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نام راجہ سراج الدین رکھا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو مخدوم جہانگیر جہاں گیر صاحب عمر میں بہت چھوٹے تھے، تو وہ پیار سے اور عزت سے انہیں چاچو کے نام سے پکارتے تھے. تو عربی میں سعودی عرب میں خلیفہ کو شیخ کہا جاتا ہے، تو اس لیے وہ ان کا نام شیخ چاچو مشہور تھا. مسلمان ہونے کے بعد وہ راجستھان جیسلمیر دوبارہ گئے. باقی ان کے خاندان جو تھا وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، جس وجہ سے یہ ان کے ساتھ نہیں رہ سکے. تو وہاں سے یہ پھر واپس آئے حضرت مخدوم جہانگیر جہاں گیر صاحب کے پاس. تو انہوں نے ان سے سارا معاملہ بتایا. تو اس کے بعد حضرت مخدوم جہانگیر جہاں گیر صاحب نے انہیں دہلی فیروز شاہ تغلق صاحب کے پاس بھیجا جو اس وقت کے بادشاہ تھے ہندوستان. وہ بھی فیروز شاہ تغلق صاحب بھی مخدوم جہانگیر جہاں گیر صاحب کے مریدین میں سے. جب کہ ہمارے بزرگ رائے سراج الدین المعروف شیخ چاچو صاحب دہلی پہنچے تو سارا تعارف ہوا. تو انہوں نے ہندوستان میں ضلع لدھیانہ کے مقام پر انہیں ایڈجسٹمنٹ کیا، انہیں علاقہ دیا کہ آپ وہاں جا کر اپنی رہائش رکھیں اور اپنا علاقہ جو ہے سر. تو ان کے ساتھ انہوں نے 200 گارڈز یعنی کہ آرمی کے فوجی وہ بھی انہیں دیے. وہ ساتھ لے کر لدھیانہ آئے. لدھیانہ کے علاقہ میں انہوں نے اپنا رہائش رکھی اور 200 گارڈ بھی ان کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے. وہاں ایک گاؤں آباد کیا جس کا نام ہے چکر گاؤں، جو اس وقت بھی ضلع لدھیانہ میں موجود ہے. وہاں انہوں نے کچھ عرصہ رہائش پذیر رکھنے کے بعد اپنا سلط قائم کرنے کے بعد ایک کٹھور ریاست ہے
وہاں پر انہوں نے ان سے جنگ کی، وہ ہندو مذہب سے تعلق کرتے ہیں، ان سے جنگ کی اور کھتور ریاست کو فتح کیا۔ جب کھتور ریاست کو فتح کیا اس کے بعد وہ چکر گاؤں سے کھتور میں انہوں نے اپنا رہائش اور تمام بندوبست وہاں رکھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے علاقہ فتح کرنے شروع کیے۔ ان کے بڑے بیٹے رائے بھرو خان تھے، جنہوں راجہ تلسی رائے سراج گیر صاحب نے ان کو اپنا گدی نشین بنایا، گدی نشین بنایا 1356 میں۔ اس کے بعد وہ 1356 کے بعد وہ واپس کوچ شریف چلے گئے اور ساری زندگی بقایا زندگی جو ہے وہ مخدوم جہانگیر جہاں صاحب کے ساتھ رہے اور ان کے وہ اول خلیفہ بھی تھے۔ لیکن مخدوم جہانگیر جہاں صاحب نے عزت سے خطاب تھے شیخ چاچو کے نام سے، اس لیے وہ شیخ چاچو کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ہماری منج فیملی جو ہے، منج گروپ جو ہے اس طرح بنی ہے، اس لیے تمام منج بھائی ہمارے ایک خون ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تمام منج بھائی جہاں اور جس جگہ پہ بھی رہتے ہیں وہ اپنا نام اور اپنا مقام بنا کر، اپنی عزت بنا کر رہائش پذیر رہتے ہیں اور ان کو علاقے میں جانا جاتا ہے کہ واقعی یہاں منج راجپوت رہتے ہیں۔ اور پنجاب میں تو ماشاءاللہ کافی ضلعوں میں ہماری آبادی ہے اور بہت ہی زیادہ ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم یہ محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ منج فیملی ہماری اکٹھی بھی ہوتی جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ہر ضلع میں ایک صدر منج فیملی سے اور ایک جنرل سیکرٹری منج فیملی سے بنائیں گے۔ اور سب میرے منج بھائیوں، میری طرف سے بہت بہت میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے بلانے پہ لاہور تشریف آئے اور بہت دور دور سے آئے ہیں، سب میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔